اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ مجادلہ کی آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی تم ایمان لے آئے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کی ہے، تو اب جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ کی اور زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو۔ ایسی سرگوشی سے اللہ رب العزت نے منع فرما دیا جو گناہ کی ہو، جو زیادتی کی ہو، جو نافرمانی کی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ کوئی بھی ایسی سرگوشی جیسے ہم کانوں میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جیسے غیبت ہے، جیسے کسی کو گناہ پر اکسانا ہے یا کسی کو کوئی غلط بات کرنا، تو یہ گناہ اور زیادتی کی سرگوشیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسی سرگوشی نہ کرو، اور پھر فرمایا نیکی اور تقویٰ کی سرگوشی کرو۔ یعنی اگر کوئی اچھی بات آپ نے کرنی ہے اور اس وقت ضروری ہے کان میں کرنی، تو اچھی بات کی سرگوشی کی جا سکتی ہے، جیسے کسی کو نیکی کی ترغیب دلانا ہو، یا اس ٹائم پہ کسی کو صدقے کا یا کوئی بھی اچھی بات کی اور تقویٰ کی کوئی تلقین کرنی ہو تو سرگوشی کی جا سکتی ہے۔ لیکن ایسی سرگوشی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو، اسے منع فرمایا۔ اور لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا۔ آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو سرگوشی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم 3 آدمی ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی نہ کیا کرو، اس سے لوگوں کو رنج ہوگا، البتہ اگر دوسرے آدمی بھی ہوں تو مضائقہ نہیں ہے۔ یعنی ایک کو چھوڑ کر 2 آپس میں کانوں میں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ شخص سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید میرے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، تو اس کو رنج پہنچتا ہے اس وجہ سے، تو ایسی سرگوشی سے منع کیا ہے۔ تو کوئی بھی ایسی سرگوشی، جیسے ہم کسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، کسی کو دیکھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں، تو وہ اریٹیٹ ہو رہا ہوتا ہے اور اس کو واقعی فیل رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو موسٹلی ہو بھی ایسے رہا ہوتا ہے کہ ہم اسی شخص کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی سرگوشی سے منع کیا جو گناہ کی سرگوشی ہو، جو نافرمانی کی سرگوشی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سرگوشیوں سے محفوظ رکھیں جس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں۔ تو اسلام نے بھی سرگوشی کے بارے میں 3 صورتیں دی ہیں کہ سرگوشی خسر پھسر کو کہتے ہیں۔ تو اس کی پہلی صورت یہ ہے کہ ایک وہ سرگوشی ہے جو بد نیتی پر مبنی ہوتی ہے، مطلب ارادہ کسی کے خلاف سازش اور اس کے اہداف میں ہے۔ ایسی سرگوشی شیطان کی اکساہٹ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یعنی جب ہم کسی کے خلاف سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں تو سازش کا، تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ دوسری سرگوشی کی صورت یہ ہے کہ ہم کسی کی نیکی کے بارے میں بات کریں، مثال کے طور پر لوگوں کے درمیان صلح کروانا، ایسی سرگوشی بعض اوقات واجب ہو جاتی ہے۔ تو کسی کے لیے صلح کرانی ہو تو آپس میں کان میں مشورہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے مطلب کوئی بھی اس کے بارے میں اچھی چیز، تو یہ فرض ہے، یہ واجب ہے۔ اور تیسری صورت سرگوشی کی یہ ہے کہ ایسی سرگوشی جس کا تعلق صرف 2 افراد کے درمیان ہو، اس کے علاوہ کسی اور سے نہ ہو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے سیدہ فاطمہ سے کی تھی، جس سے وہ ایک بار رونے لگیں اور دوسری بار ہنس پڑی تھیں۔ تو ایسی سرگوشی جائز ہے۔ ہم نے سرگوشی کی 3 صورتیں دیکھی۔ پہلی یہ کہ کسی کے خلاف سازش کرنا، یہ نافرمانی ہے اور یہ شیطان کی سرگوشی ہے۔ دوسری یہ کہ صلح کروانی ہو، کسی میں کوئی اچھی چیز مطلب کرنی ہو تو تب جائز ہے، اور یہ اس وقت فرض ہو جاتی ہے، ایسی سرگوشی کر لینی چاہیے۔ اور تیسری یہ کہ تیسری صورت یہ جائز ہے کہ اگر وہ دونوں شخص صرف آپس میں کی بات کر رہے ہوں، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت آ گیا تھا تو حضرت فاطمہ ان کے پاس بیٹھی تھیں، تو وہ رو رہی تھیں، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا اور ان کے کان میں ایک بار بات کہی تو وہ رونے لگ گئیں، اور دوسری بات کہی تو پھر وہ ہنس پڑی۔ تو بعد میں حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے ایسی کیا بات کی کہ آپ ایک بار ہنس پڑی اور دوسری بار مطلب آپ ایک بار رو پڑی اور دوسری بار ہنس پڑی؟ تو انہوں نے بتایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے مجھے یہ فرمایا کہ فاطمہ جدائی کا وقت آ گیا ہے، اور جب میں رونے لگی تو پھر مجھے کان میں دوسری بار یہ فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھے آ کر ملو گی، تو اس پر میں ہنس پڑی تھی۔ تو ایسی سرگوشیاں جائز ہیں۔ تو ہم نے کیا دیکھا آج کی جو آیت کا پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو، یہ ہم نے سیکھا کہ سرگوشیاں نہیں کرنی انشاءاللہ۔ ہم موسٹلی نیگیٹو سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو کان میں آئندہ بات نہیں کرنی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی
سرگوشیوں سے محفوظ رکھیں جس میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سیرت کا ٹاپک ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت میں خشوع اور خشیت کے مظاہر ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کتنا خوف رکھتے تھے، کتنا ڈرتے تھے۔ ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان چیختا ہے اور چیخنا ہی اسے زیب دیتا ہے، اس میں 4 انگلی کے برابر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی کے بل سجدہ نہیں کر رہا۔ واللہ اگر تم وہ جان سکو جو میں جانتا ہوں، تم بہت کم ہنسا کرو اور بہت زیادہ رویا کرو، بستروں میں اپنی بیویوں سے لطف اندوز ہونا چھوڑ دو، تم باہر نکل جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرنے لگو۔ میری خواہش ہے کہ میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا۔ یہ حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوف و خشیت پر حقیقی شہادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتے تھے کہ آپ فرمایا کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا، میری خواہش ہوتی کہ میں کوئی درخت ہوتا، یعنی مجھے اتنا ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اور ہم ہیں کہ نافرمانیاں کیے جا رہے ہیں اور ہمیں کوئی ڈر ہی نہیں ہے، ہم نے اس اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے اتنے محبوب تھے کہ ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، اسی لیے ہمیں عبادت کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ ہم نے دیکھا نا اس حدیث میں کہ آسمان میں 4 انگلی کے برابر، آپ 4 انگلیاں ملا کے دیکھیں تو صحیح، اتنا وسیع آسمان، جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک آسمان ہی آسمان ہے۔ تو اتنی جگہ بھی نہیں ہے کہ جہاں 4 انگلیوں کے برابر جگہ ہو کہ جہاں فرشتے سجدہ نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ فرشتے ان کی عبادت تو کریں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی ایسا خوف نصیب کر دیں جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب سے زیادہ میں اللہ تعالیٰ کو جانتا ہوں اور تم سب سے بڑھ کر بھی میں اس کا خوف کھاتا ہوں۔ ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ سے ہنڈیا کے ابال جیسی آواز آ رہی تھی، یعنی اللہ کے حضور کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور اتنا خوف ہے کہ ایسے پیٹ سے آواز آ رہی ہے جیسے ہنڈیا ابل رہی ہوتی ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصف بیان کرتے ہوئے ابو حالہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غموں اور فکروں میں رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت میسر نہ تھی، آپ ہر وقت پریشان رہتے، کبھی کسی کا سوچتے، کبھی امت کا غم، کبھی کسی کے ایمان نہ لانے کا غم۔ تو ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 دفعہ استغفار کیا کرتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 دفعہ استغفار کیا کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال خشیت اور عظمت خوف کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے تبھی تو استغفار کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ہم شمار کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی مجلس میں بیٹھے 100 دفعہ پڑھا کرتے تھے، رب اغفر وتب علی انک انت التواب الرحیم، یا اللہ مجھے معاف فرما، میری توبہ قبول فرما، بلا شبہ آپ توبہ قبول کرنے والے، بڑا رحم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی ذات کا ایسا خوف نصیب فرما دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے ڈریں۔ اللہ تعالیٰ سے خوف اسی صورت میں ہے کہ ہم اللہ کے عذابوں سے ڈریں، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اتنی ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔